خدا کے ہاں عجب نظام ہے، آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک پیغمبر کو چینٹی نے کاٹا، میگی اونچی چلو، اور بعض اوقات یہ چینٹی ایسے کاٹتے ہیں بڑے خطرناک ہوتی ہے کہ وہ جسم سوج گیا، پاک پیغمبر معصوم جسم، اور اس کی تشبیہ کس خلق سے دیا جائے؟ انبیاء و مرسلین تو اور شان و شوکت کے ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے محسوس کیا کہ یہ ضرر رساں ہے اور یہ تکلیف دیتی ہے، دیکھا کہ ان کا پورا گھونسلہ ہے، اس کو آگ لگائی، سب کو جلا دیا۔ وہی آئی کہ قرصت کا نملۃ واحرقت امۃ تسبح اللہ، آپ کو تو ایک چینٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے اس کے بدلے میں ان کا پورا گھونسلہ تباہ کیا، ان میں تو تسبیح کرنے والے بھی تھے۔ 200 سال تک وہ پیغمبر اس سانحہ پر روتے رہے کہ غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا خیال ہے مخلوقات کا، اب ایک جگہ کئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں کئی بے گناہوں کو مارتے، کئی دھماکے کرتے، اپنا پریشر بڑھاتے، دباؤ بڑھاتے، اور نہیں بڑھا سکو گے، زمین بوس ہو جاؤ گے۔ قیامت کا دن برحق ہے، ناحق اموات کرنے والا وہاں کے لیے تیار رہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جرائم پیشہ لوگوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، اور ان کو گندک کی قمیصیں پہنائی جائے گی۔ تغشا وجوہہم النار، ان کی چہروں پر آگ پھر رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اللہ اس طرح سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یہ حساب کتاب جلدی ہو جائے گا، قیامت کا دن دور نہیں ہے۔ اسلامی نظام بھی برحق ہے، اس کے لیے کوششیں بھی فرض ہے۔ اسلامی نظام کے بغیر کوئی نظام کامیاب نہیں ہے۔ پاکستان کو جتنے صدمے اٹھانے پڑے یہ اس جرم کے کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود آج تک اسلامی نظام نافذ تو کیا ہوا؟ اسلامی اشخاص اور افراد کو بلا وجہ کے جرم اور تہمتوں سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں کسی بھی ادارے اور تنظیم کا مقابلے کے دھماکے یا دباؤ بڑھانا اس شریعت میں اس کی مثال نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ اسلام میں نہیں کہ آپ کے صحابہ روک لیے گئے اور آپ نے کہا کہ یہاں سے جو گزر رہے ہیں یہ مارو انہیں بے گناہ۔ یہ موجود ہے اسلام میں، قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ۔ الاحسن کے اداریہ میں نے لکھا ہے کہ حضرت خبیب جس گھر میں قید تھے، بیر معونہ کے اندر گرفتار کیے گئے تھے، دھوکے سے صحابہ کو پکڑ لیا تھا مشرکین نے۔ ایسے لوگوں کو نبی کے پاس بھیجا کہ ہم دور و دراز کے لوگ ہیں اور سب مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں قرآن اور نماز کی تعلیم والا کوئی نہیں، چونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ آپ نے 10 صحابہ کو ساتھ کیا۔ جب وہ ایک جگہ تک پہنچ گئے تو پتہ چل گیا کہ 200 آدمی ان کو گرفتار کرنے کے لیے مسلح آگے بڑھے۔ کچھ شہید ہوئے، کچھ بچ گئے، جو بچ گئے ان کو باندھ کے لے گئے۔ ان میں ایک خبیب کا واقعہ ہے، اور وہ ان کے ہاں پنجرے میں وقت گزار رہا تھا، اور اس دوران چونکہ کافی دن ہو چکے تھے اور وہ اشہر حرم کے منتظر تھے۔ اشہر حرم ذی-قعدہ، ذی-الحج، محرم اور ادھر سے رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ زمانے کفر میں بھی لوگ اس میں قتل و غارت نہیں کرتے تھے۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی پا لیتے تھے تو کہتے اشہر حرم ہے، ان میں خون بہانا بہت بڑا جرم ہے۔ تو وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ مہینہ نکلے تو پھر خبیب کو مارے، اور خبیب پنجرے میں ان کے ہاں بند تھے۔ بخاری شریف میں وہاں گھر کی عورتیں کہتی ہے ہم نے عجیب قیدی دیکھا، پنجروں میں سلاخوں میں بند
اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں تازہ تازہ پھل پڑا ہوا ہے، اور جب ہم پوچھتے تھے کہ خبیب کہاں سے آیا، کہ رزق رزقنی اللہ، رزاق تو اللہ ہے، وہ مجھے پہنچا رہا ہے۔ بس کم عقل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پنجرے سے نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک ہے جو مشورے دے رہے، خیر تو ہے۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو، یہ اس کا حق تھا، اللہ دکھا رہا ہے۔ تو اس دوران اس نے ایک دن استرا مانگا کہ بھئی کوئی استرا دے دو، دن ختم ہو رہے، غالب گمانی ہے کہ چند دنوں بعد تم مجھے قتل کرو گے، تاکہ میں جسم کے بعض حصوں کی صفائی کر لوں۔ وہ استرا اس کے پاس پڑا ہوا تھا، اور چونکہ اس گھر میں کافی دن گزار چکا تھا تو بچے بھی عادی ہو گئے تھے، بات چیت ہو جاتی ہے نا۔ تو وہ ایک بچہ آیا تو حبیب نے لے لیا، گود پہ بٹھایا پنجرے میں۔ تو وہ گھر کی عورت نے دیکھا اور رونے لگ گئی کہ بس یہ تو ہو گیا، اب یہ کہے گا کہ مجھے نکالو پنجرے سے ورنہ میں بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ تو حضرت حبیب نے اس خاتون کو کہا کہ ہم سے ایسی توقع آپ کرتی، پکڑا آپ نے ہمیں، آپ کے بڑوں نے، اور ہم بچوں کو قتل کریں گے۔ آنکھیں کھولنا چاہیے اور کان کھولو ذرا، غلط باتیں نہ کیا کرو۔ اس کے مقابلے کی روایت پورے اسلام میں موجود نہیں، الحمدللہ۔ چنانچہ اس بچے کو واپس کر دیا، اور اسی طرح ان کمبختوں نے، مشرکین نے اشہر حرم گزرنے کے بعد حبیب کو باہر نکالا اور ان کو کہا کوئی خواہش ہو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، فرمایا خواہش تو اور بھی ہے لیکن تم کہو گے کہ یہ ڈر رہا ہے، ڈرنے ورنے والے ہم نہیں ہیں۔ اور پھر خوب زبردست بد دعا کی، یا اللہ یہ جو ہمیں پکڑ کے مار رہے ہیں ان کو گن گن کے مارے اور ان میں سے ایک کو نہ چھوڑے۔ ایسا ہی ہوا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر وہ قیمتی اشعار بھی انہوں نے پڑھے، لست بالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی۔ شکر ہے کہ میں مسلمان مارا جا رہا ہوں، جہاں بھی گروں گا اللہ مجھے جنت دے گا۔ ظلم اور بڑی بدتمیزی یہ ہے کہ کوئی کافر مارا جائے، ہمارے ایمان والے تو جس موت بھی مریں گے وہ اللہ کے ہاں بہترین انجام پائیں گے۔